اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا فی قریۃ من نبی۔ مولانا انبیاء کے قصے ختم ہو گئے، اب اس پر کچھ تفریعات ہے اور تبصرے ہیں کہ انبیاء کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اسی قسم کی ہے کہ کچھ تبصرے ہے اور قوموں کو تنبیہ ہے اور زجر ہے۔ ما ارسلنا فی قریۃ من نبی نبیا، کسی بستی میں کوئی نبی ہم بھیجتے نہیں مگر یہ ہے کہ الا کذبوہ، اس کی تکذیب کرتے ہیں یہ وہاں کے لوگ۔ الا اخذنا اہلہا بالبأساء، وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہم فقر و فاقہ کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، والضراء اور مرض اور مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ یہ بیماری وغیرہ سے لعلہم یتضرعون الی اللہ، گریہ وزاری کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ لیکن یہ کہ پھر بھی یہ نصیحت جب حاصل نہیں کرتے، بیماریاں ان پر آتی ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، پھر کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے تکلیف کی بجائے السیئہ تکلیف ہے، اس تکلیف اور قحط سالی کے بجائے الحسنۃ آسودگی کو اور یہ ہے کہ آبادی کو لاتے ہیں۔ ثم بدلنا، جب نصیحت حاصل نہیں کرتے قحط سالی سے تو بدلنا مکان السیئۃ، قحط سالی کی بجائے اور تکلیف کی بجائے الحسنہ آسودگی کو لاتے ہیں اور لذتوں کو لاتے ہیں۔ حتیٰ عفو، یہاں تک یہ قوم سرکشی اختیار کر لیتی ہے، عفو بڑھ جاتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، مال و اولاد میں بڑھ جاتے ہیں۔ حتیٰ عفو فی المال والاولاد، جب آبادی آ گئی اور آسودگی آ گئی، مال اور اولاد ان کے بڑھ جاتے ہیں۔ حتیٰ عفو یہ متعلق ہوگا بدلنا کی۔ وقالوا قد مس آباءنا، اور یہ کہتے ہیں کہ قد مس آباءنا الضراء، جب آبادی آ گئی تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو الضراء والسراء، تکلیفیں اور خوشیاں ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتی رہی ہے، لہذا یہ ہوتے رہتے، یہ زمانے کے گردش ہے۔ فاخذناہم بغتۃ، پس اچانک ان کو گرفتار کر لیتے، وہم لا یشعرون، ان کو نزول عذاب کا پتہ نہیں ہوتا، لا یشعرون نزول العذاب۔ یہ جو ثم بدلنا مکان السیئۃ اصل اس طرح ہے، ثم بدلنا الحسنۃ مکان السیئۃ، یہ ہے الحسنۃ مفعول اول ہے، مکان السیئۃ مفعول ثانی ہے بدلنا کے۔ پھر آسودگی کو لاتے ہیں، تبدیل کر کے آسودگی کو لاتے ہیں مکان السیئۃ، اس کے قحط سالی کے بجائے۔ حتیٰ عفو فی المال والاولاد، مال اور اولاد کے اندر یہ بڑھ جاتے ہیں۔ ویقولون، اور یہ کہتے ہیں قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ سختیاں اور یہ آسانیاں، یہ خوشیاں، یہ ہمارے آباء و اجداد کے پاس آتی رہی ہے۔ بس پھر جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری معیشت اب تنگ ہو گئی، لیکن اب بارشیں بھی ہو گئی بلوچستان میں، کئی زمانے سے بارشیں نہیں۔ اب ان بارشوں سے بلوچستان والے کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس میں ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع نہ کر دیں اور مکمل اللہ کی طرف سے تباہی آ جائیں، یہ ہوگا مولانا۔ پورے ملک میں مولانا سعودی میں اتنی تباہی ہے، دبئی میں ڈھانچے ان کے ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہیں یہ بلوچ اور یہ پٹھان اور یہ سندھی، 100 سال سے جو لوگ رہ رہے ہیں مکے میں، نیشنلٹی بھی ان کو ملی ہے، بلوچوں کو اور سندھیوں کو، خاص طور پر سندھی اور بلوچوں کو نیشنلٹی ملی ہے۔ نیشنلٹی ملنے کے باوجود وہاں کے یعنی باشندے ہیں وہ، لیکن مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کے آ رہے ہیں۔ کتنوں کو میں جانتا ہوں، ابھی میں صرف 4 دن مکہ میں گیا تو وہ سندھی جو بڑے کاروباری ہیں، جو ایک زمانے سے رہ رہے ہیں، میں طواف کر رہا تھا تو ایک سندھی مجھے ملا طواف کے دوران، اس کی ڈیوٹی تھی حرم شریف کے اندر، کہنے لگے مولوی منظور مینگل تو کون ہے؟ میں نے کہا جی میں مولوی منظور مینگل ہوں۔ بس چمٹ گئے میرے ساتھ، مجھے لے گئے وہیں حرم کے اندر مسجد حرام میں، انہوں نے تھرماس میں چائے لائی تھی، چائے مجھے پلایا، اور پھر یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے وعدہ لیا اور کہا کہ آپ ضرور ہمارے ہاں ہمیں ایک ٹائم دے دے۔ تو میں گیا، وہاں میرا بیان بھی ہوا ان سندھیوں میں۔ اللہ خیر کریے، کیا ہے؟ اچھا، اس کو وہاں پہنچا دو، ہاں نہ، اس کو وہاں پہنچا دو اور میں جیسے سبق سے فارغ ہو کر آ جاؤں گا، سمجھے؟ سبق سے فارغ، یہ مجھے بھولے گا نہیں، سمجھے؟ وہ مجھے لے گئے، قریب 40-50 بندے آگے
بڑا کھانے کا اہتمام کیا، وہاں میرا بیان بھی ہوا، شاید وہ بیان آ گیا آپ کو پہنچا بھی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے مکہ کے، جدہ کے، یہ سارا فروٹ ہم سے ہو کر، وہ مارکیٹوں میں مجھے لے گئے، یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن اتنے پریشان، دبئی میں اتنے پریشان ہیں لوگ۔ ہر بچے سے، آپ کے بچے ہیں 10 ہے، ہر بچے سے 100 200 300 ریال۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا کریں؟ یعنی ٹیکس سروں پر لگی ہے، جیسے صدقۃ الفطر آپ دیتے ہیں نا، وہ اسی طریقے پر ہے یہ مسئلہ ہے۔ ثم بدلنا، جب نصیحت حاصل نہیں کرتے ہم ان کو مصیبت میں پکڑ لیتے، قحط سالی میں، لعلہم یتضرعون الی اللہ، اللہ کے سامنے گریوزاری کریں، لیکن پھر بھی یہ نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ ثم بدلنا الحسنۃ، پھر آسودگی لاتے مکان سیئۃ، قحط سالی کی وجہ، حتیٰ عفو، بدلنا کے ساتھ متعلق ہوگا، فی المال والاولاد۔ وقالوا، یقولون، یہ کہتے ہیں کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، بھئی یہ سختیاں اور یہ غمیاں اور یہ خوشیاں تو ہمارے آباء و اجداد کے پاس بھی آتی رہتی ہے، زمانے کی اونچ نیچ ہوتا رہتا ہے، پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اب دیکھیے قحط سالی بھی لائی اور آسودگی بھی لائی، آبادی بھی ہو گئی، دونوں سے نے تو فاخذناہم بغتۃ، اچانک اللہ آپ کا بھلا کرے ان کو پکڑ لیتے ہیں، وہم لا یشعرون نزول العذاب، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ بھی تفسیر ہے، ولو ثبت ان اہل القری آمنوا، یہ بستیوں والے جو ہلاک ہو جاتے ہیں، بفرض المحال، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے، واتقوا، اور شرک سے بچتے، یہ ہو گیا ان اپنے اسم خبر سے مل کر کے، آمنوا اس کے لیے خبر ہے، اتقوا خبر ہو گئے، تو یہ ثبت کے لیے فعل، یہ شرط ہو گیا۔ اگر یہ بستیوں والے بفرض المحال یہ بات ثابت ہو جائے، اللہ پر ایمان لائیں، واتقوا، اور شرک سے بچیں، لفتحنا علیہم برکات کائنۃ من السماء، یا کائنات من السماء والارض، تو ہم کھول دیں ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں، آسمان کی برکتیں، بارشیں ہو جائیں، موسم اچھا ہو جائے، اور زمین کی برکت یہ کہ زمین آپ کو فصل دے دے۔ آپ کو حیرت ہوگی، سندھ میں کسی کے 5 ایکڑ زمین ہے، وہ سرمایہ دار ہے، 8 ایکڑ زمین ہے، اس کے سرمایہ دار ہے، 2000 ایکڑ والے ان کی گاڑی کے تیل نہیں۔ یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ اللہ ہے، مجھ سے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اربوں خربوں کے مالک ہے، اب تک حج نہیں کیا، اور شاید اللہ اس کو بلا بھی نہیں رہا، ایسے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگ ہیں کہ جو سبحان اللہ صبح سے جا کر شام تک جو مزدوری کرتے ہیں، جو کچھ ملتا ہے ان کو ہر سال دیکھو حج کے موقع پر موجود ہے۔ خوشی ہے، ایک خوشی، ہمارے پاس کیا ہے سمجھے بھائی؟ یقیناً ہم پریشان ہیں، اس کا انکار کوئی نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، لیکن اتنے پریشان نہیں کہ جتنے مالدار پریشان ہیں۔ یہ سارے فیصلے، اور پھر یہ کہ کبھی آپ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو آبادی ہوگی، اور کئی نافرمانی کریں گے آبادی نہیں ہوگی، قحط سالی، اور کبھی یہ ہوگی کہ بارش برسے گی پھر بھی زمین فصل نہیں دے گی، پھر زمین کچھ اگائے گی بھی نہیں، یہ ابھی ہو رہا ہے، سمجھے؟ آپ یقین کرو کہ یہ ہے، میرا بھائی ہے تو اس کے پاس 150 200 بکریاں ہیں، لیکن ہمیں امید نہیں ہے کہ ہمیں ایک برتن اللہ کا بھلا کر آدھا کلو دودھ ان میں سے ملے، کچھ بھی نہیں، 150 200 بکریاں۔ اور وہ دن بھی ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بکریوں کو دو لیتے تھے اور وہ اللہ کا بھلا کر دودھ پیتے، لسی بناتے، مکھن نکالتے، آخر دودھ اتنا بچتا تھا تو بڑے بڑے کھڈے کھودتے تھے، ان کھڈوں کے اندر دودھ کو ڈالتے، اس لیے کہ دیہاتوں میں تو بیچنا تو ہے ہی نہیں، لوگوں کو دیتے، اور بچ جاتا تو کھڈوں میں ڈالتے تھے، کتے آ کر کے دودھ پیتے تھے، لسی پیتے تھے، سمجھے؟ وہ دن ہم نے دیکھا، لیکن اب کچھ بھی نہیں، ایسی بے برکتی آ گئی ہے، ایسی بے برکت۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تکذیب کی، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، تو ان کی بد کرداری کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، فاخذناہم بما کانوا یشرکون، شرک کریں یا بد کرداری کریں۔ ایطمئنون، کیا یہ مطمئن ہے؟ فامن اہل القری، ایطمئنون، مطمئن ہے، فامن اہل القری، اور بستی والے بے خوف ہے، امن میں ہے، اس بات سے، من ان یاتیہم باسنا، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس آ جائے، حال کونہم بائتین و حال کونہم نائمین، کہ دوپہر کو، رات کو سوتے ہوئے، وہم نائمون، یہ ایک سوئے ہوئی ہوں رات کو، یہ حال، یا دن کو قیلولہ کرتے ہوں، یہ دونوں حال بنیں گے مولانا۔ ایطمئنون، یہ بھی تفسیر ہے، اس سے اہل بستی مطمئن ہے کہ آمین اہل القری، بستی والے بے خوف ہیں، ان یاتیہم باسنا ضحی، کہ چاشت کے وقت یہ ہے کہ ہمارا عذاب آ جائے، وہم یلعبون، کرکٹ کھیل رہے ہوں، اللہ کا عذاب آ جائے۔
ایتمئنون اس سے مطمئن ہے، ایغفلون یا غافل ہے، فامینوا مکر اللہ ہے، اللہ کی تدبیر سے یہ بے خوف ہے، حالانکہ یہ فتعلیلی ہے، فلا یامن مکر اللہ ہے، اللہ کی تدبیروں سے بے خوف نہیں ہوتا مگر الا القوم الخاسرون، ٹھپ کے ٹھپ، بش کے بش، بب کے بب، دب کے دب، لل کے لل، اس قسم کے لوگ اللہ کا بھلا، ورنہ مومن بیدار دماغ ہوتا ہے، مومن بیدار دماغ ہوتا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اس کے بعد امینو، کیا ان کو امن ہے، ولم یہدے لم یتبین کے معنی میں ہے، کیا ان کے سامنے ان کی رہنمائی نہیں ہوئی ہے، للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، جو دوسری قوم من بعد ہلاک اہلہا، زمین کے، یہ ہے کہ کوئی قوم ان کی ہلاکت کے بعد جو زمین کے وارث بنتے ہیں، کیا ان کے سامنے واضح نہیں ہوا کیا چیز؟ لم یہدے کا فاعل آ رہا ہے، انہو لو نشاء، یہ ضمیر شان ہے، انہو لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو اصبناہم بذنوبہم، ان کو بھی مصیبت میں ڈال دیں، ان کی گرفتار کریں ان کو، ونطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیں، مہر جباریت لگا دیں، فہم لا یسمعون، پھر وہ بات سن بھی نہ سکیں، ان کو کچھ سمجھ میں نہ آ جائے، اس سے یہ اطمینان میں ہے۔ مولانا آپ سے عرض کیا کہ کیا امن میں ہے، سمجھے، اور بے خوف ہے، ولم یہدے کیا لم یتبین یا لم یبین، ان کے سامنے بیان نہیں ہوا، کس کے سامنے؟ للذین یرثون الارض، جو زمین کے وارث بنتے ہیں، من بعد ہلاک اہلہا، زمین کے یہ کہ مالکوں کے ہلاکت کے بعد دوسری قوموں کے یہ کہ وارث بنتی ہے، یہ لم یہدے کا اب فاعل آ گیا، کیا ان کے سامنے واضح نہیں ہوا ہے، اس چیز نے اس کو واضح نہیں کیا، انہو، ہم اتنے طاقتور، شان یہ ہے، لو نشاء اہلاکہم، اگر ان کی ہلاکت کو ہم چاہیں تو اصبناہم بذنوبہم، مصیبت میں گناہوں کی وجہ سے مصیبت میں ان کو ڈال دیں، یہ خبر، یہ جزا بنے گا لو کے لیے، پھر خبر بنیں گے ان کے لیے، یہ بتاویل مصدر، یہ فاعل بنے گا لم یہدے کے لیے، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر ہم مہر لگاتے، اس کو استینافی بناؤ، اس پر یہ کہ عطف نہ کرو نشا پر، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر ہم مہر لگاتے ہیں، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، یہ کسی واز کو سنتے بھی نہیں ہیں، تلک القریٰ، یہ بھی تفسیر ہے، تلک القریٰ، یہ بستیاں، یہ مبتدا بنے گا، معطوف علی عطف بیان، مبدل منہ بدل، یہ بستیاں، نقص علیک من انبائہا، ان کی خبریں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں میرے پیارے، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ واللہ لقد جاءتم رسول بالبینات، انبیاء ان کے سامنے معجزات لے کر کے آئے، فما کانوا لیؤمنوا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، بما اس توحید پر، کذبوہ، جس کی تکذیب کرتے تھے، من قبل مجیء الرسل، انبیاء کی آمد سے پہلے۔ خیال کر لینا یہ جگہ مشکل ہے مولانا۔ وَلَقَدْ جَاءَتُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، انبیاء ان کے سامنے معجزات لے کر کے آئے، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، لام جہد سمجھو، فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، انہوں نے ایمان نہیں لایا، بِمَا اس توحید پر، کذبوہ، جس توحید کو جھٹلایا کرتے تھے، من قبل مجیء الرسل، نبیوں کی آمد سے پہلے جیسے کتے کے پچھ تھے ایسے ٹھیڑے تھے، نبی کے آنے کے بعد بھی اسی طرح رہے، جیسے مکذبین توحید تھے آمد رسول سے پہلے، آمد رسول کے بعد بھی اسی طرح مکذب، کوئی فرق ان پر نہیں پڑا۔ ہاں، ایک ترجمہ یہ، دوسرا فما کانوا لیؤمنوا، یہ ایمان نہیں لائیں گے، من اول عمرہم الی آخرہم، من اول عمرہم، اول عمر سے لے کر کے الی آخرہم، آخر تک یہ ایمان نہیں لائیں گے، بما اس توحید پر، کذبوہ، جس کو جھٹلایا کرتے تھے، من قبل، ابتدا میں، نبیوں کی ابتدائی حالت میں، نبی کی ابتدائی آمد میں جیسے جھٹلاتے تھے، آخر عمر تک یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی، یطبع اللہ علی قلوب الکافرین طبعا کائنا کذالک، اللہ کافروں کے دلوں پر مہر جباریت لگا لیتا ہے، طبعا کائنا کذالک، اسی طرح کے مہر جیسے کہ ان قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ سمجھ رہی ہیں؟ لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ ان العبد اذا اذنب ذنبا، بندہ مسلسل جب گناہ کرتا رہتا، نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، اس کے دل پر یہ کہ کالا سا دھبا داغ پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے تباہی کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور وہ الران، یہی ران ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سنا ہی نہیں سنا؟ یہ مسلسل گناہ کرتے کرتے جاتا ہے، ان العبد اذا اذنب ذنبا نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء۔ آپ لوگ ناراض تو نہیں سمجھے؟
ویسے یکم رمضان تک ہم 8 پارہ پڑھتے، ابھی 9ویں کو ہم نے شروع کی، سمجھے؟ اس کے بعد تو سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، بس سمجھ رہی میں کہ ہمارے مولوی عبدالہادی کو اللہ جزائے خیر دیں، جو آدمی 5 گھنٹے میں وہ عبارت نہیں پڑھ سکتا جو 1 گھنٹے میں یہ گارنٹی کے ساتھ نکل جاتا، ہو اللہ نے اسے نوازا ماشاءاللہ۔ تو ہم سال کے آخر میں کتابیں جو اگر ختم بھی نہیں ہوتی، بس ساتھیوں سے میں کہتا ہوں ظالموں آخری سطر میں دیکھو عبدالہادی وہیں آئے گا انشاءاللہ، سمجھے؟ گھومے گا پھر کدھر جائے گا، سمجھے؟ کدھر جائے گا آخر، کدھر جائے گا؟ نہ لاہور جائے گا نہ پنڈی جائے گا، آئے گا ادھر ہی آئے گا، سمجھے؟ تو اس لیے کبھی کبھی مجھ سے بھی عبارت نکل جاتی تھی، لیکن میں بھی اپنے آپ کو تسلی دیتا تھا، صبر جمیل، کوئی پرواہ نہیں، فلوس کثیر، سمجھے؟ وما وجدنا لاکثرہم، یہ مذکور بستیوں کو، بستی والوں کو ہم نے ہلاک کیا، ما وجدنا لاکثرہم عہدا من زائد، فرماتے کہ کوئی وعدہ ان کا ہم نے نہیں دیکھا، کوئی وعدہ من ایفاء عہد، اصل ہے ما وجدنا لاکثرہم ایفاء عہد من عہد من زائد، ہو گیا ایفاء عہد، ان میں سے کسی نے اپنے وعدے کو پورا کیا وہ کبھی بھی نہیں۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ، ہم نے پائی ان مخففہ، وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان مخففہ کی پہچان ہی ہے، آگے آگیا لاب کا یہ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ہم نے پائے ہیں کہ اکثر کو لفاسقین خارجین عن طاعتنا، جو ہماری اطاعت سے باہر ہیں۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، ان قوموں کے ہلاکت کے بعد، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، یہ سارے کے سارے، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، معجزات دے کر کے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، الی فرعون وملئ فرعون، اور اس کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس، فظلموا بالآیات، انہوں نے ان معجزات پر ظلم کر دیا، ایمان نہیں لایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ دیکھو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ترکیب بالکل آسان ہے مولانا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، نام اس کا ولید ابن مصعب ہے، ولید ابن مصعب ابن ریان، سمجھے میں لوگوں؟ وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، انی رسول کائن من رب العالمین، میں کائنات کو پرورش کرنے والی جو ذات ہے، میں انہی کی طرف سے قاصد بن کر کے آیا ہوں۔ اصل میں ساری لڑائی جو تھی یہ توحید الوہیت پر نہیں تھی، توحید ربوبیت پر تھی۔ اس لیے یہاں سورہ بقرہ کے اندر، یہاں سورہ اعراف میں، سورہ شعراء کے اندر، سورہ قصص کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہمیشہ رب پر رہی ہے۔ اس رب سے فرعون کو اس طرح آگ لگتی تھی جیسے کہ ہمارے پاکستان کے لوگ کو مولویوں کا نام سن کر کے آگ لگتی، مولوی کو دیکھ کر کے جس طرح آگ لگتی ہے۔ کوئی کاروبار کرے، زمینداروں کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ زمینداروں کو قومی باغ کے کرنے والوں کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت نہیں۔ سینما گھر بنائے، ملک کی ترقی ہوگی، سمجھ شریف میں آگی نہیں، کچھ بھی کرے، زنا دھڑا دھڑ، شراب دھڑا دھڑ، یہ سارے قومی دھارے میں آئے گی۔ مسجد کی بنیاد کوئی ماں کا لال رکھ نہیں سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہمارے اندر ہم نے غیرت کا نام کبھی سنا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے، سمجھ شریف میں۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مجھے تقریباً 30 سال سے میں خطابت کر کے گھومتا پھرتا ہوں، سمجھے؟ خطابت تو میری خاک ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضرت بھی فرماتے تھے، شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ غری کے رحمت کر دیں، کہتے لوگ مرتے ہیں واقعتاً، سمجھے؟ پٹھان بلوچ، آپ کا کوئی ایسا مولوی نہیں ہے کہ جس سے کوئی ہوگا اس سے ہندوستانی محبت کرتے، کسی سے پٹھان محبت کرتے۔ میرے کسی کو سمجھ میں آیا نہ کہتے یہ مولوی ٹھیک ہے، سمجھ رہی میں کہ میں ایسا مولوی ہوں کہ ہر جگہ میرا سکہ چلتا ہے، سمجھ؟ میں گیا ہوں 25 سال سے میں اعلان کر رہا ہوں کہ انگریزی میں غیرت کو کیا کہتے ہیں، تو آج تک کسی نے بھی نہیں جواب دیا اس کا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انگریز کے پاس غیرت ہی نہیں ہے۔ یہ ٹوپی بن گئی تو اس کا نام ہوگا ٹوپی، یہ پھول آگے دنیا میں اس کا نام ہو گیا پھول، یہ میں نے رکھی تو اس کا نام رکھا داڑھی، میں پیدا ہو گیا تو میرا نام ہو گیا نصیر الحق، استادوں نے میرا نام منظور رکھا، میرا نام نصیر ہے، نصیر الحق، سمجھے؟ میں پیدا ہو گیا تو میرا نام، سمجھے؟ اور یہ آگے دنیا میں تو اس کا نام رکھا ہم نے گلاس، یہ ہے فس گلاس، آیا سمجھ میں؟ اور انگریز کے پاس غیرت ہی نہیں ہے تو نام کیا رکھے گا؟ بچے پیدا ہونے کے بعد، چیز کا وجود میں آنے کے بعد پھر انگریز کے پاس غیرت نہیں،
اور اس کی پتلون میں اگر مجھے استعمال شدہ پتلون اگر کہ انگریز کی مل جائے مجھے آنکھوں پہ لگا، اس لیے کہ ٹرمپ نے تیرے اندر بم چھوڑا ہے، سمجھے؟ اے پتلون تو بہت قیمتی ہے، اس لیے کہ ٹرمپ کے مقد کو دیکھا آپ نے، یہ پتلون استعمال شدہ پتلون بازار سے 6 روپے کے ملتے ہیں، بڑے شوق سے پہنتے ہیں ماشاءاللہ، اس لیے کہ پاکستان کی حدود پھر نظر آتے ہیں، سمجھے؟ یہ چاغی کا پہاڑ ہے، ادھر ایٹمی دھماکہ ہے، سمجھے بھائی؟ اس لیے کہ دھماکہ تو انہوں نے ہمارے بلوچستان میں کیا، آیا سمجھ میں؟ کھائے تو تم لوگ سندھ والے کھاؤ، پنجاب والے کھاؤ، لیکن ایٹمی دھماکے آ کر کے بلوچستان میں کیا کہ آج ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں، وہ بھی مفلوج پیدا ہو رہے ہیں۔ چاغی والوں سے معلوم کرو، دائیں بائیں کے تھوڑے سے چشمے پانی تھے، وہ پانی بھی اللہ کا زہریلے بن گئے، ان میں سے کوئی پیتا تو مرتا، سمجھے؟ ایٹم کو آزمانا ہے بلوچستان پہ، لا کر کے انہوں نے آزمائے، بڑی مہربانی کر دی، سمجھے؟ تو میں عرض کروں بڑی شہادت ہے، سمجھے؟ حضرت عمر باہر جاتے تھے، تھک جاتا تھا، امیر المومنین تھے، جب واپس گھر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے سیدھا دوڑ کر کے جا کر کے قرآن مجید کو اٹھاتا، آنکھوں سے لگاتا، پھر بوسہ لیتا، پھر سینے پہ سے رکھتا، پھر کہتا عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا، پھر عمر بیٹھ جاتا تھا، آیا سمجھ میں؟ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کرے، قرآن کو بوسے دینے کی اجازت ہے، سمجھے؟ تو اپنے پلیت پیر کو جو چومتا ہے وہ اجازت ہے اس کی، لیکن صحیح پیر ہو، تمہارے پیر تو میں نقلی دیکھتا ہوں، تمہارے پیروں کو جو قرآن و سنت سے واقف بھی نہیں ہیں، صرف آپ کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہیں، ان پیروں کو میں خوب جانتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایک بڑی تعداد ان میں سے اس قسم کی۔ مدرسے میں جو سب سے نالائق ہوتا ہے، میں نے سبق پڑھایا یہاں سے، اپنے کمرے میں گیا، دیکھا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بیٹے سے میں نے کہا، تقی نام ہے، میں نے کہا بیٹا جاؤ، دیکھو آنکھ میری لگی تھی، تھکا ہوا تھا، لیکن ٹک 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 جا کر کے دیکھا، کہا کہ ابا جی اسپیشل کار میں ایک پیر صاحب آیا، لوگ اس کے پاس ہے، پیر کا نام نہیں بتاتا، بہت بڑا پیر ہے، پیر صاحب آ گیا کار میں، لوگ اس کے پاس آ گئے، سمجھے؟ میں نے کہا جب عام آدمی ہوتا تو پھر میں کہتا کہ تم کہو کہ سو گیا ہے، والد صاحب سوئے ہو، تو پیروں سے تو بہت کچھ ملتا ہے، تو میں نے کہا یار بولا، پیر صاحب آیا، جو آ کر کے بیٹھ گئے، لوگ دائیں بائیں ایسے ایسے، وہ کتب خانے میں میرے بیٹھ گیا دائیں بائیں، اور پھر جیسے بیٹھ گئے اس کے ہاتھ بھی چاپی کر رہے ہیں، پاؤں بھی اس کی چاپی کر رہے، سمجھے؟ تو جیسے مجھ سے ملا ملتے وقت کا، استاد جی اللہ کے لیے رسوا نہ کرنا، جب ملا جامع فاروقی کا فاضل تھا، سمجھے؟ جیسے ملا مرید تو آہستہ آہستہ اس کے چپل اٹھا کر کے ادھر سے اسپیشل کار میں آیا کہ استاد جی اللہ کے لیے ان کے سامنے مجھے رسوا نہیں کرنا، اللہ کے لیے ان کے سامنے مجھے رسوا نہیں کرنا، آیا سمجھ میں؟ آیا سمجھ؟ ابھی جیسے کہ 2-3 دن پہلے بڑا پیر آیا، جامع فاروقیہ کا کوئی استاد تھا سابق، حضرت نہیں تھے، منظور یوسف تو ہو گئے، اس سے پہلے کہا گیا، تو میرے منہ میں رہا نہیں، میں نے کہا کیا اولاد ہے آپ کی؟ کہتے 10-11 سال ہو گئی کوئی اولاد نہیں، لوگوں نے جادو کیا ہو، میں نے کہا تیرے پاس اندر ہے کیا تو جادو کریں گے؟ آگے تیرا وہ ہے، پیچھے تیرا وہ ہے، ان کو کون جادو کرے گا؟ سمجھ میں نہیں ہے، آگے وہ پیچھے ضمائر کو لوٹاؤں مر، میں نے کہا تجھے جادو کو، نواز شریف کو جادو نہیں کرتے، زرداری کو نہیں کرتے، اور کیا ہے حضرت مولانا عمران خان کو نہیں کرتے، آپ کو کون جادو کرے گا؟ سمجھے؟ کہتے کہ استاد جی میرا سالہ ہے، اس کے سامنے رسوا نہ کر، میں نے کہا یار یہ بور تو نکل گیا 12 بور سے نکل، اور پیر صاحب بیٹھے، ہم نے چائے میں پلائی، اس کے بعد اس نے مجھے خوشبو دی، کہا کہ یہ ابھی 18,000 روپے کا میرے لیے لے کر کسی نے دی، استاد جی آپ لے لو، لفافہ بھی دے دیا جاتے وقت، میں نے کہا مریدوں کو تم لوگ نکل جاؤ، تم نے حضرت سے، مجھے حضرت اقدس سے خصوصی بات کر رہی، مرید آگے نکل گئے، انہوں نے کہا حضرت سے، تو میں نے کہا اے بے غیرت، تو پیر کا
وہ نکل گئے. میں نے کہا وہ بغیرت کتا تو کب سے پیر بنا ہے؟ سمجھے بھائی جان، تو کب سے پیر بنا ہے؟ تو اتنا نالائق تھا کہ تجھے مبتدا خبر کا بھی پتہ نہیں تھا. تو نے پڑھا جامعہ فاروقیہ، تو پیر کہاں سے بنا؟ تو جواب، بڑا پیارا جواب اس نے مجھے دیا، بہت اچھا جواب دیا، اور اس جواب پر آپ بھی عمل کرو. اس نے کہا استاد جی تمہارے تدریس کا فائدہ کیا ہوا کہ روٹی کے لیے ترستے ہو، سمجھے؟ کپڑے بھی میں دے دوں، پیسے بھی میں دے دوں، سمجھے؟ 18-20 ہزار کی یہ خوشبو ابھی جو لی ہے. اس نے کہا استاد جی یہ مبتدا خبر سے ملتا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ استاد جی تمہارے اس مبتدا خبر سے حال ذوالحال سے ملتا کیا ہے کتابوں میں محنت کر کے؟ اس نے کہا استاد جی خدا کی قسم اتنا ان کو بیوقوف بنا کر کے برطانیہ، فرانس، لندن، کہیں کہیں میرے ٹکٹ مجھ پہ لڑتے ہیں لوگ، مستقل باہر ملکوں، اور واقعتاً جب آتا ہے 50,000 لاکھ روپے ہم کو دیتا ہے، میں ان سے کہتا ہوں دے دو یار، تمہارے باپ کا نقصان تھوڑی ہوگا، سمجھے؟ یہ تو لوگوں کا پیسہ ہے، سمجھے؟ مجھے کہا کہ استاد جی میں نے خانقاہ 1-2 بنائے، لیکن میں چاہتا ہوں ادھر آپ کے قریب ایک زمین جتنے بھی کروڑوں کی ہو میں خریدتا ہوں اور خانقاہ بناتا ہوں. تو میں نے کہا وہ بے غیرت تو خانقاہ بنا کر کے کیا کرے؟ کہتا استاد جی بیوقوف نہ بن، خانقاہ ہوگا صرف مہربانی کرو عصر کے بعد طلبہ کو بھیجو، طلبہ آپ کے پاس بہت ہوتے ہیں، 1000-1500 ہوتے، طلبہ کو بھیجو، اور وہاں آئیں گے، جب خانقاہ میں آئیں گے میں بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بلاؤں گا، تو پھر ہم کہیں اللہ 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 اللہ، سمجھے؟ اس نے کہا استاد جی یہ کریں گے خدا کی قسم بریانی کی دیگیں مدرسے میں پہنچاؤں گا. اس نے کہا دیگیں پہنچائیں گے مدرسے میں؟ ہوتا کیا ہے سمجھے؟ اس لیے جو پیر بننا چاہتے ہاتھ کھڑا کریں. میں نہیں بن سکتا، ہاتھ کھڑا کرو ظالموں، میرا مرشد، سمجھے؟ بہت زندہ آباد ماشاءاللہ، سمجھے؟ تم میں سے جو آدمی پیر بنے گا وہ پھر پیر بننے کے بعد گاڑی میں آ جاؤ، اگر میں نے تمہارے جوتے سیدھا نہیں کیے تو پھر بتا دینا، سمجھے؟ تمہارے جوتے ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھے؟ پیر بننے کے بعد یا محتمم بنو، یا محتمم کا بیٹا بنو، یا یہ محتمم کا داماد بنو، یا محتمم کا چمچہ بنو، یا پکا پیر بنو، چھٹا نہ بنو. اب اضافہ ہو گیا نا روایت میں، سمجھے؟ روایت میں اضافہ ہو گیا نا، کن مدیرن او ابن مدیرن او ختنا لمدیرن او متعلقا بمدیرن، چمچہ، او متولین، یہ ولایت سے متولی تا تفعول کا، بتکلف پیر بنو. بتکلف کیا ہے؟ جیسے نولی بعض ظالمین کے 2 ترجمے میں نے آپ کو بتایا. متولین بتکلف پیر بنو، ولا تکن سادسا فتہلکا، چھٹا نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. رواہ مسلم، کسی مسلمان نے نقل کیا، سمجھے؟ کسی مسلمان. اتنا مزہ ہے مولوی صاحب، اس لیے وہ ساتھی اپنا پتہ لکھ کر کے مجھے دے دے. اور پیر کے لیے ضروری ہے ایک سنجیدہ و مذاق نہ کرے. گھر میں کچھ بھی کرو دوستوں کے ساتھ، لیکن مریدوں کے سامنے مذاق مت رو، سمجھ رہے؟ ایک یہ ضروری ہے. دوسرے چیز پیر کے لیے ضروری ہے کہ چمڑی سفید ہو. وہ نماز بھی نہ پڑھے کہیں گے اللہ نور ٹپکتا، اور میرے جیسے کالو خان اگر تہجد بھی پڑھے کہتے ہیں وہ کالا دیتے ہو گورا شکل ہو گورا. اس کو دیکھو، یہ ضروری ہے. اب یہ پیر نہیں بنے گا تو کون بنے گا؟ یہ پیر نہیں بنے گا، سمجھے بھائی؟ پیر. اور اس کی ٹوپی دیکھو، جبریل علیہ السلام اگر آ جائے اس کو دیکھے تو بار بار اس کے پاس آئے گا. نہیں ہے ہمارا امام صاحب، سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ اس ٹوپی کو دیکھ کر میرے جی میں بھی آتا ہے کہ چاہے جو جیب میں نکال کر کے دے دو. اور دوسرے ٹوپی والے کہاں ہیں آپ لوگوں میں؟ غائب ہو گیا، اس کو میں نے رگڑا دیا نا. بہت ضروری ہے. اڑے تو جیکم آباد میں آیا پیر تو تھی. وقال موسیٰ یا فرعون، موسیٰ نے کہا کہ فرعون انی رسول کائن من رب العالمین. رب لفظ رب سے اس کو چڑھاتا تھا. یہ حقیقن، یہ دوسری خبر ہے ان کے لیے. حقیقن میرا فرض ہے، حق علیہ مجھ پر فرض ہے، حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ ہے کہ میں اللہ پر اللہ کی کوئی بات نہ کہہ دوں الا الحق، مگر حق. اللہ کے سامنے علی اللہ، اللہ کے سامنے الا الحق، حق بات کہہ دوں. میرا فرض ہے، لہذا میں توحید تو آپ کو پہنچاؤں گا. تیسری خبر ہے قد جئتکم ببینۃ کائنۃ من ربکم
میں معجزات لے کر کے روشن معجزات، ید بیضا ہے اور اسی طریقے پر عصا کا سانپ بننا ہے، دیگر مسائل ہے۔ ان کنت مومنن، اگر ان کنت موقنن، اگر آپ کو یقین ہے اس باتوں پر، فارسل معی بنی اسرائیل، میری قوم کو ذلیل نہ کر دے، میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے کہ میں ان کو یہاں سے نکال کر کے بیت المقدس لے جاؤں، چونکہ حضرت اقدس کی سرزمین اصل بیت المقدس شام تھی۔ قال فرعون نے کہا ان کنت جئت بآیۃ، اگر آپ کوئی معجزہ لے کر کے آگے، یہ شرط فأت بہا، تو پیش کر دو ان کو، اگر کوئی معجزہ فأت بہا ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو پیش کر دو۔ تو ہوا یہی، فألقى موسیٰ عصاہ، حضرت موسیٰ نے اپنے عصا مبارک یہ کہ پھینک دیا، فإذا ہی ثعبان مبین، پس اچانک کھلم کھلا بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ابتدا میں جانن ہے، حیتن ہے، اور پھر تیز دوڑ رہا ہے تو جانن ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب اللہ آپ کا بھلا کرے مقابلے میں یہی ہے، اب ثعبان مبین بڑا اژدہا بن گیا۔ دیکھا بڑے بڑے اژدہا، آپ حیرت ہوگی۔ بعض اژدہے اس قسم کے ہیں، باور کریں یا نہ کریں، جب آپس میں لڑتے ہیں پہاڑوں میں کبھی کبھی نکلتے ہیں، ایسی آواز اللہ کی پناہ کہ کبھی اس طرح پہاڑوں میں آدمی کا کلیجہ باہر آتا، سمجھے؟ ایسے آپ نے سانپ کی آواز سنی ہوگی، وہ الگ ہے، لیکن بعض اژدہا جب آپس میں لڑتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ تھا 80,000 جادوگر تھے، مشہور روایت یہ۔ دوسرے ہے کہ 40,000 جادوگر تھے، ان سب کے ڈنڈے، ان سب کی رسیاں سانپ بن گئی، اور ان کو ایک لقمہ میں دبا کر کے وہ نگل گئے، تو اژدہا ہی تو ہوگا، سمجھے؟ 80,000 اور 40,000 جادوگر، 40,000 ہو، لیکن مشہور روایت 80,000 کی، چونکہ جادو اس وقت سے یہودیوں میں ہے، اس زمانے سے یہودیوں میں ہے، اور اب بھی اس وقت یہودیوں میں ایسے لوگ ہیں، یہاں سے اڑیں گے جا کر کے وہ دریا پر، یہاں سے اڑیں گے حیدرآباد اڑیں گے، اب بھی یہودیوں میں جادو بہت ہے۔ یہ اس زمانے سے، چونکہ ان قوموں میں کچھ چیزیں کابرن ان کابرن، وراثتاً بعد وراثتاً، اس نسل در نسل یہ چیزیں چلی آ رہی۔ عیسائیوں کے اندر طب اب بھی دیکھیں کہ دنیا کے ماہر عیسائی ڈاکٹر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نابینوں کو بینا کرتا تھا، مادرزاد بینا کرتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ اب یہ کہہ رہے کہ ہمیں کتاب مل گئی ہے، ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ کوئی مرے گا، مرنے کے بعد دوائی اس کے منہ میں ڈالیں گے، وہ دوبارہ زندہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن کہہ رہے کہ ہمیں پرانی ایک کتاب مل گئی ہے، اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور تحقیق کر رہے ہیں، سمجھے؟ لیکن اتنا تو کر دیا انہوں نے نا کہ جو آدمی مرتا ہے تو اس کے تنفس والی مشین اس کو لگاتے اور اس کو یہیں پر روک لیتے۔ بس اسی طرح مشین نکالا تو ختم۔ آکسیجن والی مشین ہے، وہ بھی کسی تک اللہ آپ کا بھلا کرے لگا، یہ ہے۔ تو اب بھی یہودیوں میں سب سے بڑا جادو، یہودیوں میں سب سے زیادہ، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہندو میں جادو، تیسرے نمبر پر ہمارے بلوچوں میں، ذکریوں میں سخت جادو ہے، ہندو میں بھی اور ذکروں میں یہ تیسرے نمبر پر۔ چوتھے نمبر پر معاف فرمائیے اصحاب سیاہ ستہ، اصحاب سیاہ ستہ نہیں عرض کر رہا ہوں، اسماء ستہ مکبرہ، سمجھ میں نہیں ہے آپ کو؟ حامل الاشیاء الستۃ المکبرۃ، چونکہ جو حال ہے ان میں اس طرح جادو ہے کہ اللہ کی پناہ اپنے اکابرین پر، اپنے مولویوں پر ان کا، اور یہ چل پڑا۔ دیوبند میں حضرت اقدس شاہ صاحب پر بھی جادو ہوا، حضرت اقدس اللہ آپ کو شیخ الحدیث واقعتاً مولانا زکریا پر جادو ہوا۔ یہ فتح محمودیہ والا مفتی محمود حسن گنگوئی، اس کی زبان بند ہو گئی، دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے، سمجھے؟ مولوی ہو کر کے ہم لوگ یہ کام کریں، سمجھے؟ اب بھی ہمارے بلوچوں میں، اور یہ جو بیٹھے ہوئے آج بھاگ گیا نا، اور یہ دیکھو نا ان کی شکلیں، ان کے شیخ برادری اس قسم کے جادوگر ہے کہ اللہ کی پناہ، بھیڑیے بن کر کے لوگوں کی بکریاں اٹھائی، بھیڑیے، جی ہاں، یہ لوگ ہماری قوم کلمہ بھی ان کو نہیں آتا، پرلے درجے کے جادوگر، ان میں جادو ہے جی۔ یہ ہمارے بلوچوں میں، ذکریوں میں تو وہ زیادہ ہے، لیکن ہماری شیخ برادری کے اندر بھی، سمجھے؟ اس لیے آپ کسی بھی عامل سے پتہ کریں گے تو عامل آپ کو جنات، تو جنات کہیں گے ہم مولانا مینگل سے محبت کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ تھے غیر مسلم، ہندو تھے، اب یہ تو نہیں مانے گا ہم ماد، سمجھے؟ لیکن ہماری برادری ہندوؤں سے بن کر، لیکن اس وقت ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس وقت مسلمان، یہ شکر ہے۔
تو صوبان آپ سمجھے، جانن بھی ہیں، حیتن بھی ہیں اور صوبان بھی، یہ مختلف مراحل میں۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، حضرت نے دست مبارک نکالا، کھینچ لیا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، چمکتا دمکتا دیکھنے والوں کے سامنے ہو گیا۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی یہ کہ سرداروں نے کہا، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ بڑا جادوگر ہے ماہر قسم کا، يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم، یہ تمہارے سرزمین مصر سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے۔ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ، جب حقیقت یہی ہے، فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، اے سردارو تم لوگ کیا حکم دیتے ہو؟ فَمَاذَا محلن منصول بنے گا مفعول بھی تامرون کے لیے، ان کان الامر کذالک فماذا تامرون، مشورہ ہو گیا۔ قالوا، سب نے کہا، ارجہ و اخاہ، ارجہ یرجی ارجان، مہلت دے دو اس کو، ہی اس کو، و اخاہ اور اس کے بھائی ہارون کو، ارجہ و اخاہ، ارجہ و اخاہ، چونکہ قانون یہ ہے فعلا 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 فعلا، اگر فعلا حقیقی ہے، ہلکی العین ہے، ایک کلمے کے اندر ہے، اس کو تین طریقے سے پڑھ سکتے، شہیدہ شہدہ شہدہ شہدہ، نعمہ 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 نعمہ، حکمی میں صرف ایک طریقے اجازت ہوتے ہیں، فعلا میں بھی اسی طریقہ پر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فعلا پہ آگے آپ اس کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدَهُ، سمع اللہ، سمع آگے نا سمجھے، لیکن یہ ہلکی العین چونکہ نہیں ہے، سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، فَلْيَضْحَكُوا دو کلمے ہیں، فَلْيَضْحَكُوا كَثِيرًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ثُمَّ لِيَقْضُوا، سمجھتا ہے؟ یہاں آ گیا جی و ارجی و ارجی و، فعل ہے کہ نہیں ہے؟ جی و فعل ہے، اس لیے ارجہ و اخا، اڑے سمجھ میں نہیں ہے؟ یہ جانے دا پتر ہے، گوڑ گوڑ نہیں کرنا۔ جاؤ میرے پیارے قاری محمد علی کے پاس، علماء کرام، میں نالائق ہوں، مجھے آج تک سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، آج تک بھی روتا ہوں، ذہین آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ ہاں بعض مولویوں کے پاس ہم سامنے چالے، علمی بات تو وہ کرتے بھی نہیں، علم کہہ رہے ہیں ایسے اٹھا کر کے دے مار دیں ان کو، انگلش کے الفاظ بولتے ہیں، تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اس منحوس زبان کو میں نے سیکھا کیوں نہیں، سمجھ شریف میں؟ باقی الحمدللہ نہ وہ فقہ نہ اصول فقہ، ان چیزوں میں الحمدللہ ان کی دال غلطی نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ عبارتیں بھی ان کی غلط ہوتی ہیں، باقی ہوتا ہے انگریزی الفاظ چند پٹو پٹو پٹو، کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم ہے، تو مجھے اور ٹینشن ہو جاتا، سمجھے نا؟ کیا ٹینشن ہے، کیا پرابلم، یہ انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں یہ، سمجھے ایجنسی والے، میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ انگریزی حیران ہوتا ہوں، مولا آیت الرحمٰن کو کہتا ہوں یار آگے ہو جاؤ، اللہ اس کو جزائے خیر دے، یہ غریب جو ہے نا ان کو پورا کر لیتا، کسی نہ کسی طریقے سے جواب دیتا، سمجھے؟ یہ بڑی کمی ہے جی، سمجھے؟ اور ہو ذہین آدمی، غبی طلبہ نہیں، زبان کے حد تک آپ سیکھ لیں، سمجھے؟ لیکن اس لیے سیکھیں کہ مجھے روٹی سے ملے گی، جیسے کہ بعض مدارس کی، سمجھے؟ اس رائے پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، مدرسے کو چھوڑ کر کے، مسجد کو، امامت کو، خطابت کو چھوڑ کر کے، سمجھیں؟ ابھی فوج والے کسی کو پتلون پہنا کر کے دکھا رہے تھے، یہ فلانے مدرسے کا، دیکھو یہ ہمارے لیے بندے تیار کر رہے، اس نے گندا انڈا بنایا، گندا انڈا بنا کر کے لوگ کو پیش کرے کہ یہ نمونہ، اس سے خدا ناراض نہیں ہوا کہ اللہ نے دور تفسیر فقہ حدیث اس سے چھین کر کے لے جا کر کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، شلوار بھی اس کی نکال کر کے پتلون پہنا دی، ماشاءاللہ وہ انسانی دھارے میں آگے آیا، سمجھے؟ فخر کریں وہ مدرسے والے دوسرے کہ اچھا ہو گیا، سمجھے؟ وہ بندہ نہیں تھا بندہ لیکن ابھی گندہ ہو گیا، آپ کو مسئلہ سمجھ میں؟ یہ بڑے نمونے کے طور پر دکھا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے، تم نمونے میں مولانا تقی صاحب کو نہیں دکھا رہے ہو، عبدالرزاق اسکندر کو نہیں دکھا رہے ہو، مولانا مغفور اللہ تمہیں نمونہ کے طور پر نظر نہیں آتا، وہ پٹھان بچہ، معصوم بچہ جس نے پوری دنیا کو ہرایا، سب کو سبحان اللہ،
اس کو تم نمونہ کے طور پر پیش نہیں کر رہے ہو کہ ایک پٹھان کا بچہ سوات کا اتنا معصوم، سمجھے، اس نے پوری دنیا کو ایم حرم کو بھی حیران کر دیا، اس کو بھی تو پیش کر، سمجھے کہ قرآن اس کا سینہ کمپیوٹر اور قرآن ہے، قرآن کا اس کو کوئی پیش نہیں کرے گا۔ یہ ہماری ایمان، یہ ہماری حس اور احساس کا اندازہ لگاؤ، اس کو پیش نہیں کریں گے مولوی صاحب۔ دوسرے یہ کہ تجوید پڑھا کرو، تجوید بہت ضروری ہے، سمجھے، ماہر بے تکلف کاری ہوگا۔ میں نے نہیں پڑھی، سمجھے، نہیں پڑھی تو مجھے بہت افسوس ہے، سمجھے، اتنا تو پڑھو قرآن کہ یہ ہے کہ تلاوت میں لوگ بھی آپ کے مقتدی سنیں گے، مزہ آئے گا۔ قالوا ارجہ وخواہ ارسل فی المدائن، اور شہروں میں بھیج دو، اللہ آپ کا بھلا کرے، حاشرین جمع کرنے والے لوگ، نقی بھیجو، لوگوں کو جمع کرے جادوگروں کو۔ یہ اللہ آپ کا بھلا ارسل اور ارجہ کا یہ جواب ہے، یاتو کا بکل ساحر علیم، یعنی ان ارسلتہم، اگر حاشرین بھیجیں گے، نقی بھیجیں گے تو یاتو کا بکل ساحر علیم، ماہر قسم کے جادوگر لے کے آئیں گے۔ تو ہوا یہی، انہوں نے بھیجا اور بندے آگے، نتیجہ وجاء سحرۃ فرعون، اور آگے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، کہ ہمیں فیس ملے گی، لنا خبر مقدم، لاجرا ہمیں کوئی فیس ملے گی، ان كنا نحن الغالبین، اگر ہم غالب آ جائیں گے۔ یہ نحن كنا کی نا ضمیر کے لیے تاکید ہے، اور یہ الغالبین اس کے لیے خبر ہے۔ قال نعم انکم ماجورون، قال نعم انکم، و انکم کا عطف نام پر نہیں کر سکتے، سمجھے، قال نعم قال نعم انکم ماجورون، جی ہاں تمہیں فیس ملے گی، وَإِنَّكُمْ لَكَائِنُونَ وَإِنَّكُمْ لَكَائِنُونَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تم میرے خاص چمچے بنو گے۔ حضرت اقدس کا ترجمہ مجھے یاد آ گیا، مفتی نظام الدین رحمۃ اللہ، مقربین کا فرمایا تم خاص میرے چمچے بنو گے۔ اور میرے بھائی جان، یہ دنیا چمچوں کا ہے، یہ دنیا کس کا ہے؟ کہا کہ میدان جیتو، فیس الگ ملے گی، فیس الگ ملے گی، اور یہ ہے کہ میرے درباری بنو گے اور میرے چمچے بھی بنو گے، مقربین، میں مقرب ہوں، تم مقرب ہو، سمجھ رہی میں؟ قال نعم انکم ماجورون وانکم لکائنون من المقربین، اور تم لوگ میرے چمچے ہوں۔ قالوا یا موسیٰ، اب یہ کہ چمچوں نے کہا جادوگروں نے، یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملکین، دیکھیں اما ان تلقی و اما ان مصدری آ گیا، سمجھ شریف، اب آ گیا اما القاؤک یبدأ به و اما القاؤنا یبدأ به، یہ ہاں ملنگو، اما القاؤ کا، ان تلقیہ کو فعل بفعل بتاویل مصدر، اما القاؤ کا یبدأ بھی، یا تو پہل کر لے، یبدأ بھی اس کے لیے خبر ہوگا، سمجھے، القاؤ کا مبتدا بنے گا، و اما القاؤنا یبدأ بھی، یا ہمارے یہ ہے کہ ڈنڈے پھینکنے سے ابتدا ہو جائے، یا تیرے ڈنڈے پھینک کر۔ قال القو، فرمایا کہ تم لوگ اپنی خواہش پوری کر لو، القو تم لوگ پہلے پھینکو، القو عصیکم اپنے ڈنڈوں کو، فلما القوا عصیہم، جب انہوں نے اپنے ڈنڈوں کو پھینکا تو سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں کو انہوں نے جادو کر دیا، واسترہبوہم، ان کو ڈرایا اپنے ان سانپوں سے، وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر کے آ گئے۔ اس لیے سحروا اعین الناس، جادو میں حقیقت بدلتی نہیں ہے، صرف لوگوں کی آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے۔ ہاں ملنگو، سحروا اعین الناس، حقیقت نہیں بدلتی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لوگوں کی آنکھوں کا کھیل ہوتا ہے۔ اللہ کا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، ہو گیا مولانا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، موسیٰ کو ہم نے حکم دیا، یہاں پر ان تفسیری ہوگا، نہ القی عصاک، آپ اپنے عصا کو پھینک دو، فرماتے ہیں کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، یہاں پر جواب فہوائے کلام محذوف ہے، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ، اپنے پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ، پس وہ نگل رہا تھا، مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنایا تھا، جو کچھ انہوں نے مَا يَأْفِكُونَهُ، موصول صلہ مفعول بھی تلقفو کے لیے، انہوں نے پس وہ نگل گیا، فَإِذَا هِيَ، یعنی حضرت عصا، حضرت کی عصا، تلقفو، وہ سانپ بن کر کے، تلقفو نگل رہا تھا، مَا يَأْفِكُونَ، جو کچھ انہوں نے جھوٹ بنا، فَوَقَعَ الْحَقُّ، حق ثابت ہو گیا، فَثَبَتَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَطَلَ عَمَلُهُمُ الْبَاطِلُ، اور ان کا یہ کہ فاسد قسم کا عمل یعنی جادو، مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَا كَانُوا يَسْحَرُونَ، جو ان کا جادو تھا وہ باطل ہو گیا۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، یہاں یہ مغلوب ہو گئے اس موقع پر، وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، واپس ذلیل ہو کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن جو جادوگر تھے، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ عَلَىٰ كَوْنِهِمْ سَاجِدِينَ، اور پھینک دیا گیا جادوگروں کو، جادوگر یہ کہ مغلوب الحال ہو کر کے سجدے میں گر پڑے۔ مولانا یہ سجدو ساجدین نہیں ہے، سجدو یہ ہے کہ صلو ساجدین، رکعو یعنی القیا، اب کس نے پھینکا؟ یہ ایسا معجزہ نبی کا دیکھا، مغلوب الحال ہو کر کے، یہ مفعول ما لم یسمى فاعل، اب اس کو نائب فاعل بنایا، مفعول ما لم یسمى فاعل، ایسی حالت آ گئی، انہوں نے ان کو پھینکا، وہ ہے ملکی، یہ ہے ملکا،
وہ ملکی یہ ملکہ، یہ مغلوب الحال ہو گئے، وہ تجلیات آ گئی، اور وہ معجزہ کو جب دیکھا تو آپے سے باہر ہو کر کے انہوں نے سجدے میں گر پڑے۔ ہو گیا مولانا؟ اس لیے اصل فاعل اللہ ہے، اللہ نے ان کو ڈال دیا مغلوب قرار دے کر۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، بات جھگڑے چونکہ رب کی تھی، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، رب العالمین پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بدل بنے گا پہلے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ قال فرعون نے کہا آمنتم بہ، تم نے موسیٰ پر ایمان لائے، بموسیٰ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں، قبل ان آذن ظرف بنے گا اللہ کو آمنتم کے لیے، تم نے ایمان لائے اس پر میں کہ اس سے تمہیں اجازت دے دوں۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ، یہ بہت بڑا فریب ہے جو تم لوگوں نے فریب کاری سے کام لیے، مکر کیا۔ مکرتموہ یہ صفت بنے گا مکروں کے لیے، ان کے لیے خبر بنے گا۔ ان ھذا لمکر، یہ بہت بڑا فریب ہے، مکرتموہ جو تم نے فریب دہی سے کام لیا، فی المدینۃ مصر کے اندر، مدینہ سے مصر مراد ہے۔ لِتُخْرِجُوا، یہ مکر تم نے کیا، مکر تموں کے ساتھ متعلق ہے، لِتُخْرِجُوا مِنْہا، تاکہ تم مدینہ سے یعنی مدینہ مصر سے نکال دو، اہلا، یہاں کے قبطی لوگوں کو تم لوگ نکالنا چاہ رہے ہو۔ ان کان الامر کذالک فسوف تعلمون عاقبۃ مکرکم، اپنے اس انجام، فسوف تعلمون عاقبۃ مکرکم، اپنے اس مکر کے، اس فریب دہی کے انجام کو تم پہچان لو گے۔ ان کان الامر کذالک، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ اُقْسِمُ بِنَفْسِي، میں اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگرچہ میرے پیٹ میں 10 کلو ٹٹی بھی ہے، میں بے غیرت بھی ہوں، پھر بھی میں اپنی ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ آیا سمجھ میں؟ یہ قسم کے قابل ہے نا، انا ربکم الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ، اس لیے ابو الاعلیٰ تھا، سمجھے؟ ہاں ملنگو، فاقسم بنفسی، میں اپنے نفس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، لأقطعن ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا، تمہارے پاؤں کا، حال کونہما متخالفتین، مخالف، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں یا اس کا الٹ، ثم لأصلبنکم اجمعین، تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ قالوا، جادوگروں نے کہا، انا منقلبون الی ربنا، ہم اللہ کے پاس پلٹ کر کے جائیں گے۔ ترکیب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ما تنقمو، ما استفہامی ہے، اس لیے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نفی کے معنی کو لا تنقموا منا شیئا، آپ ہم میں سے کسی چیز کو عیب جوئی نہیں کر سکتے، عیب نہیں لگا سکتے، یا انتقام نہیں لے سکتے کسی چیز کے، مگر الا ان آمنا بآیات ربنا، یہ قصور ہے کہ اللہ کی آیات پر ہم نے ایمان لایا، معجزات پر۔ لما جاءتنا، جبکہ یہ ہمارے پاس آ گیا، اصل یہ ہے لما جاءتنا آیات ربنا فآمنا بها، آمنا بها، ان پر ہم نے ایمان لایا، اس پر آپ ہمیں سزا دے رہے۔ لما جاءتنا کے لیے ما قبل چونکہ دال علی الجزاء، آمنا بآیات ربنا یہ بتاویل مصدر مفعول بھی بنے گا تنقیموں کے لیے، سمجھے؟ ای شیئن تنقم منا، یا لا تنقم منا، مانا فی لے لیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا ربنا افرغ علینا، چونکہ مسلمان ہو گئے، یا ربنا افرغ علینا صبر وتوفنا مسلمین، اللہ صبر دے دے ہمیں، صبر انڈیل دے، صبر کے خزانے تیرے پاس ہے، وتوفنا حال کوننا مسلمین۔ وقال الملأ من قوم فرعون، اب فرعون کے چمچو نے پھر بھی کہا کہ اتذر موسیٰ، کیا موسیٰ کو اب چھوڑیں گے؟ یہ ہوتا ہے مولانا، وزیروں کا کام یہی ہوتا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ عام غریب طبقہ جو مزدور فیس کے لیے آئے تھے، جادو فن کا مظاہرہ کیا، اپنے زمانے کے گویا کے لوگ تھے، وہ ہو گئے، لیکن وہ جو بڑے حرام خور ہے، جو حرام کھاتے ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہے چھوڑو نہیں موسیٰ کو۔ ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ یہ ہے کچھ بھی ہو جائے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں خدا کے بعد اگر کائنات میں ہے تو وہ ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا؟ اللہ کے بعد اگر کائنات میں ہے تو وہ ہے۔ حالانکہ اس کا بہترین قضیہ، یہ قضیہ کاذب ہے، قضیہ صادقہ یہ ہے کہ ابلیس کے بعد اگر کائنات میں ہے تو یہی ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ابلیس کے بعد اگر کائنات میں ہے تو یہی ہے، سمجھے نا؟ ہاں سمجھ گئے؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے، ایک آدمی کہتے جانی رجل، ہوتا رجل ہے لفظی طور پر، لیکن متکلم اور مخاطب کے درمیان وہ معہود ہوتا ہے۔ بولو، وہ متکلم اور مخاطب کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ معہود ہوتا ہے۔ ارے سمجھا کرو مولانا۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسیٰ، اتوذر باب حذف ہو چکا ہے، کیا موسیٰ کو آپ چھوڑیں گے، وقوم، اور اس کے قوم بنی اسرائیل کو، لیفسدوا فی الارض، زمین میں فساد کرے۔ یہ توحید کو فساد قرار دے رہے، سمجھے؟ یہ ہے دہشت گردی، کب تک کریں گے؟ سمجھے؟ جو اللہ کو نہ مانے، خود اللہ بناؤ ٹٹو کا بچہ، سمجھے؟ اور وہ دوسروں کو دہشت گرد۔ اور میں نے آپ کو بتا دیا، قصہ تو آپ کو سنایا، اس کو سمجھے؟
لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، اور یہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو، یہ فرعون کے معبود کہاں ہو گئے؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جی چھوٹے چھوٹے، آلہتک المجوزۃ، اس لیے کہ چھوٹے 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 شتڑے خدڑے ہاں ملنگو، چھوٹے چھوٹے شتڑے شیطان اور خدڑے خدا، چھوٹے چھوٹے خدا اس نے بہت بنائے تھے، یہ سب کا بڑا تھا نا، انا ربکم الاعلی، حمزہ عین زبر ا، حمزہ عین زبر ا، لام کھڑا زبر لا، اعلی، سمجھتا ہے؟ تو یہ اعلیٰ تھا، سمجھے؟ یہ جانے تھا پتریا، تو مجوز اس نے بنایا تھا بہت سے۔ قال سنقتل ابناءهم، سنقتل ابناءهم کیا کہتے ہیں؟ سنقتل ابناءهم ونبندن مدارسهم ونبندن بندنا یبندن بند کریں گے، ونبندن مدارسهم، سمجھ شریف میں، وہ مساجدہم، وہ مولویہم، وہ پگڑیہم، وہ داڑیہم، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اے پتر، بیٹھ کر کے ہم غریبوں کے ساتھ عوام کے سامنے بات کرو، بتائیں کہ انسان تم ہو یا ہم ہے، ملک تم سے چلتا ہے یا ہم سے چلتا ہے، صرف مسلمانوں کے سامنے فیصلے وہ کرے، تمہارا کوئی دانشور آ جائے ہم سے پوچھے کہ انسان ہے کیا، سمجھے؟ جیسے کہ دہشت گرد کی تعریف تمہیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی، انسان کی تعریف بھی میرا ایمان ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، سمجھے؟ وہ بھی نہیں آئے گا۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اصل انسان کیا ہے، وہ انشاءاللہ تم گھومو پھرو، سمجھ شریف میں ہے کہ تم گھومے پھرو، اس ملا کے جوتے سیدھے کرنے پڑیں گے۔ یا شیخ منصور، میں نے کہا نام سیدی، دبئی میں، بہت پرانی بات ہے، شیخ منصور، یا سبحان اللہ، ان اہل الفلسفة الان في هذا الزمان انهم قد حققوا وتحققوا على ان هذا ان السماوات مدورة، ان السماوات مدورة كالدوران، ايوه يا سبحان الله، السماوات ليست بطويلة ليست بمطولة بل مدورة، فالسماوات محيطة بهذه الارض كلها، نعم یا سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ تو قرآن میں ہے، قرآن کی آیت میں نے اس کو سنائی کہ اس طریقے پر سائنس نے تیرے 1500 سال کے بعد تحقیق کی، میں نے کہا یہ ہے جی، سمجھے؟ تو آ جا ہمارے پاس، پھر ہم آپ کو بتا دیں گے۔ یا سبحان اللہ، یا سبحان اللہ، سمجھے؟ یا سبحان اللہ۔ قال سنقتل ابناهم، ان کی اولاد کو ہم قتل ایک ایک کر کے ریزہ ریزہ کر دیں گے، ونستحیی نساءهم، اور بچیوں کو چھوڑ دیں گے تاکہ نساء بن جائے۔ دوسرا یہ کہ بچیوں کی شرمگاہوں کے ساتھ، عورتوں کی شرمگاہوں کے ساتھ کھیلیں گے، جو حضرت اقدس کا علامہ آلوسی کا ایک ترجمہ بتائیں، وَإِنَّا كَاهِرُونَ فَوْقَهُمْ، ہم تو ان پر غالب ہے، حکومت ہمارے پاس، اور کیا چاہیے۔ قال موسیٰ لقومہ، حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا، استعینوا باللہ، اللہ کی مدد لے لو، واصبروا علی الاذی، اذیتوں پر صبر کرو، ان الارض مملوکۃ للہ، زمین اللہ کی ملکیت ہے، لام تملیک کے لیے، ان الارض مملوکۃ للہ، یہ پہلی خبر ہے ان کے لیے، یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ مفعول من یشاء یورث کے لیے مفعول ثانی، اور یہ جو دوسرا خبر بنے گا یورثھا، اس زمین کو اللہ وراثت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، لیکن یاد رکھ لو، العاقبۃ المحمودۃ کائنۃ للمتقین، اچھا انجام، پسندیدہ انجام متقین کا ہوگا، اس لیے اتقوا اللہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل اللہ سے ڈرا کرو، انجام کار تمہارا ہوگا، اچھا انجام، عاقبت محمودہ، یہ الف لام معرف باللہ میں، العاقبۃ المحبوبۃ تکون لکم ایھا المتقون، تمہارے لیے ہوگی، اور ان کا انجام انشاءاللہ عاقبت مذمومہ ہوگا، یہ کتے کی موت مریں گے، اور مرا آخر میں جب غرق ہو رہا تھا نا، تو آخر میں کہا لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، بولو، اب جبریل کو کہا کہ کس کر کے مار دے، سمجھے بھائی جان؟ ابھی لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل پڑھ رہا ہے، سمجھے؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، ہے ابھی تو لا الہ الا پڑھ رہا ہے نا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اس وقت پتر نہیں ہوگا، الآن
لقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ہوں تو ٹھیک ہو گیا نا. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. سمجھ میں آیا؟ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تعزیتی جلسہ تھا، مجھے بلایا، سمجھے. میں آپ کو یہ نہیں کہتا ان لوگوں نے نعرہ لگایا، ہمارے ساتھی تو لعنتیں بھی بھیجتے. وہ انور شاہ کشمیری کا شاگرد ہے، دیوبند کا فاضل ہے، مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ. تو میں نے پڑھا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پورا رکوع میں نے پڑھا، سمجھے، اپنے مزے میں. پھر میں نے کہا کہ کئی لا الہ الا، ایک فرعون والا لا الہ الا، اور ایک اللہ آپ کا بھلا کرے منظور والا لا الہ الا اللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، اور ایک یہ قبر والا جو سویا ہے اس کا لا الہ الا. بوڑھے بوڑھے تھے غریب، دھاڑے مار کر کے رونے لگے. اور ایک وہ لا الہ الا جو محمد رسول اللہ نے جس کا نعرہ لگایا. قربان جائیں کروڑوں مولی منظور کو اللہ محمد کے جوتیوں پہ قربان کر دے. سمجھتا ہے لا الہ الا کی آواز چاہیے. کہا کہ خاموش رہے، پٹانی میں کیا کہتے ہیں، خرز ہے. ہاں خاموش، کیا کہ چپ سے چپ سے خود سے، سمجھے. چلیے گا من اس پہ تاسو کلمہ بھائی چپ سے سڑائی خر. وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ. قالوا اوذینا من قبل، لیکن کمزور قسم کی قوم، انہوں نے کہا ہمیں تکلیفیں دی گئی من قبل ان تاتینا، من قبل اتیانک الینا، آپ کی آمد سے پہلے، ومن بعد ما جئتنا، اور آپ کی آمد کے بعد بھی، ومن بعد ما جئتنا، جو آپ ہمارے پاس آئے آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی آمد کے بعد ہمیں بہت سی تکلیفیں دی گئی. آپ دیکھ بھی رہے پیارے موسیٰ. قال حضرت نے فرمایا عسیٰ ربکم، یقینی بات ہے، سمجھے. یہ نبی کا نمائندہ ہے، اس عصا کو اس توقع کے لیے نہیں کہے گا، اللہ کا نمائندہ نبی. عسیٰ ربکم، یقینی بات ہے کہ تمہارا رب ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا. ویستخلفکم فی ارضہ، اللہ اپنی سرزمین میں تمہیں خلیفہ بنائے گا. فینظر کیف تعملون، دیکھے گا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو. طالبان کی جب حکومت تھی حضرت اقدس ملا عمر کی، تو ان کے دفتروں میں یہ آیت لکھ کر کے رکھی، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. کیا ملا عمر کی نگاہ تھی مولوی صاحب. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم مرے یا بچیں دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ اس کائنات کے اندر امارت اسلامی کو عام کرے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور آپ اور میں ہم صرف بس اتنا ہی کرو، سمجھ، دعا کرو ان کے لیے. باقی میرے اور تیرے جیسے بزدل سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی اپیل نہیں ہے. افغانستان جانا بھی آپ کے لیے حرام ہے، اور وہاں اللہ آپ کا بھلا کرے کیا حصہ لینا بھی آپ کے لیے حرام ہے. اور جیسے آپ جیسے حرام خوروں سے وہ جہاد پاک ہو جائے تو بہت اچھا ہے. سمجھ شریف میں آپ جا کر کے پھر اس جہاد کو تو اور بگاڑیں گے. اس لیے جو مولوی کہتا ہے تو اس کو میرے رب، میری دعا بھی ہے اللہ اس کو نہ لے جائے. سمجھے، دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ خود لوگ یہ دعا کرتے کہ اللہ اس قسم کے پچھو مولویوں سے ہمیں نجات دے دے. سمجھے، ہمیں ان کی ان کو الحمدللہ کوئی ضرورت نہیں. کوئی جاتا ہے ان احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فلا اکمن فعلیہا، برائی کرو گے تمہارے نفس کو خود نقصان ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. چلیے گا مولوی صاحب. قال عسیٰ ربکم یہلک عدوکم ویستخلفکم ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین، ہم نے فرعون کے اتباع کو، آل فرعون اتباع فرعون، فرعون کے اتباع کو ہم نے پکڑ لیا قحط سالی کے ساتھ. ونقص من ثمرات، من الثمرات، پھلوں کی گھٹانے کے ساتھ، باغات نے پھل دینا کم کر دیا. لعلہم یذکرون، یہ جیسے خدا کا نظام ہے، لیے کہ یتذکروا، تاکہ نصیحت حاصل کرے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، لیکن جب ان کے پاس یہ ہے کہ آبادی آ جاتی ہے اور صحت اور تندرستی، آسودگی آ جاتی ہے، قالوا لنا هذه، تو کہتے کہ هذه مملوکۃ لنا، هذه استحقاق لنا، یہ تو ہمارا حق ہے. لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، لام تملیک کے لیے بھی آتا ہے. الحسنہ معرف باللام مولانا، کثرت ہے. عام طور پر اللہ رحم کرتا ہے مومن اور کافر کو، کھلاتا ہے، اس لیے الحسنہ یہ کثرت کے لیے. اور اذا بھی یقین کے لیے،
سمجھ شریف میں ہے کہ فیضا جاتم الحسنۃ، جب کثرت سے ان کے پاس اللہ آپ کا بھلا کرے کہ آسودگی اور صحت اور تندرستی آتی، فراوانی آتی، آبادی، تو قالوا لنا حاضی کائنۃ لنا، حاضی مستحقۃ لنا، یہ تو ہمارا استحقاق ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، دیکھیے یہ نکرہ تنکیر تقلیل کے لیے، یہ تنکیر تقلیل کے لیے، اور اگر قحط سالی ان کے پاس اور ان شک کے لیے، اور احوال کا برا ہونا یہ بہت کم ہے، لیکن یہ کہ احوال کا ٹھیک ہونا یہ اللہ آپ کا بھلا کر یقینی ہے۔ اس لیے دنیا میں یہی ہوتا، ہم خود بے غیرت بنتے۔ ارے کچھ پہلے پڑھا وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسیٰ، اور اگر قحط سالی آ جاتی یَتَطَیَّرُوا بِمُوسیٰ وَمَن مَّعَهُ وَمَن ثَبَتَ مَعَهُ، تو موسیٰ علیہ السلام سے بدفعلی لیتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا وَمَن ثَبَتَ مَعَهُ، اور جو موسیٰ کے ساتھ ان سے کہتے ہیں کہ ای نحوست موسیٰست، ای نحوست موسیٰست، ای نحوست قوم موسیٰست، یہ موسیٰ کی نحوست ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ اللہ آپ کا والا کرے شومی اشامت اعمال ما در صورت نادر گرفت، قانون تو یہ ہے شامت اعمال ما در صورت نادر گرفت، یہ ساری پکڑ اور گرفت نادر جیسے بادشاہوں کے اللہ آپ کا بھلا کرے صورت میں آ جاتے ہیں۔ ہماری گاڑی جا رہی تھی، بس آپ کو آیت سمجھ میں آ جائے گی، گاڑی ہماری جا رہی تھی، منی بسیں ہوتی ہے بلوچستان کی، وڈ سے خزدار جا رہے تھے، تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی، ٹائر اس کا پنچر ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ جا کر کے پھر ہم لوگ درختوں کے نیچے لوگ بیٹھ گئے، اور ایک پتلون والا تھا، ہم لوگ 3-4 مولوی سفید لوگ تھے، سمجھے، سفید کپڑیوں والے، اور ایک پتلون والا لش پش ماڈرن قومی دھارے میں ماشاءاللہ اللہ آپ کا بھلا کرے داخل شدہ ایک آدمی گیا، اور وہ چونکہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، پتلون کو اللہ نے تنگ کر دیا، اور اس میں ناڑا تو ہے ہی نہیں، ایک بٹن ہوتا ہے اس کو کھولنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ٹرمپ کو نکال کر کے پیشاب کرنا ہوتا ہے، ٹرمپ کو کہتے کہ ابھی کر لے جو کچھ آپ کو کرنا، تو بیٹھ تو نہیں سکتا تھا، ہم لوگ درختوں کے نیچے بیٹھ گئے، بڑا لش پش قسم کا آدمی تھا، اور گیا وہاں کھڑا ہو گیا ایسے کچھ فاصلے پہ، پھر ٹشو پشو ہوگا اس کے جیب میں وہ نکال کر کے اس نے صفائی کی ضرورت بھی نہیں، نماز توڑ وہ تو چونکہ ان کی جیب میں کیا ہوتے ہیں اسپرے ہوتے ہیں، بس پیشاب کرے پاخانہ کرے ٹٹی کرے کوئی ٹشو لگائے اس کو دھونے کی ضرورت نہیں، پھر اس کے بعد پتلون، یہ اسپرے جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ سینٹ، یہ انگریز نے بنایا اپنے بموں کو چھپانے کے لیے، یہ انگریز نے بنایا کہ جتنے بم چھوڑتے ہیں نا پتلون میں، پھر آپ نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے ظالموں، ٹائیکوڈی آیا سمجھ نہیں ہے، بس وہ مکد کو دھونے کی ضرورت نہیں، بس یہ خوشبو آ جائے گی، سمجھے، خوشبو بھی حیران ہے کہ مجھے کس جگہ پہ لگا رہے ہیں، اور مکد بھی خوشی کرے کہ میری سعادت ہے، ادھر بھی انگریز نے میرے لیے کوئی سینٹ بنایا ہے۔ مولوی منظور صاف صاف سناتا ہے، اور کچھ مولویوں کو بھی آگ لگتی ہے، کہتا ہے کہ بد زبانی نہیں، یہ ہمارے لیے کون سی، یاد رکھے کوئی مولوی مجھے اس کا جواب دے، وجزاء سیئۃ بمثلھا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور بخاری سے تم اندھے ہو دیکھتے نہیں ہو، جو بدماشی کرے گا تو اس کو ابو بکر بھی کہے گا سس بزر اللات، جا، اس کا جواب اس مولوی کے پاس ہوگا بھی نہیں، اس قوم کو اس طرح سمجھانا ہوگا، سمجھے، وہاں سے ٹٹی کر کے پیشاب کر کے واپس آ گئے، کہتے ہم تو روزانہ اس گاڑی میں سفر کرتے، لیکن یہ گاڑی کبھی بھی ٹائر پنچر نہیں ہوگی، آج مولویوں کی نحوست کی وجہ سے پنچر، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، سمجھے، یہ مصیبت آ جاتی ہے، قحط سالی آ جاتی ہے، یتطیروا بموسیٰ ومن معہ، شامت شومی قسمت موسیٰست، شومی قسمت قوم موسیٰست، یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی یہ ان کی نحوست ہے جی، سمجھے، اب میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں، آیا سمجھ میں، تو مجھ سے بھی رہا نہ گیا، میں نے کہا ہاں بھائی جان ہم لوگ بڑے منحوس ہیں، اس لیے کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے ہیں، کافر بھی کہتا تھا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، ابو داؤد میں ہے، میں نے کہا ہم تو بڑے منحوس ہیں، اور ماشاءاللہ
خوش قسمت اور عزیز انسان، عظیم قسم کا انسان آپ ہیں، جو ابھی سب دیکھ رہے تھے کہ کھڑے ہو کر کے تم پیشاب کر رہے تھے، لیکن کتے میں اور آپ میں فرق ہے، کتا آپ سے 1000 مرتبہ اچھا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے کسی کافر سے؟ کافر نے کہا کہ کتا جب سمجھدار ہو جائے تو پھر اپنے اس طریقے پر ایک ٹانگ کو اٹھاتا، پھر اس طرح شر 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 ایسے کرتا ہے تاکہ میرے ٹانگوں پر گندگی نہ لگے۔ میں نے کہا وہ کتا اس گند سے بچتا ہے، لیکن تو نے اپنے ٹانگ بھی نہیں اٹھائی، تو نے تو کوئی ٹانگ بھی نہیں اٹھائی، سمجھے؟ اور معلوم ہوتا ہے کہ کتا کبھی کسی ٹائم پہ بالغ ہوتا ہے، لیکن انگریز کے نظریے والا کبھی بھی بالغ نہیں ہوتا۔ انگریز کے نظریے والا ٹھیک ہے شادی کرے گا بالغ ہوگا، لیکن عقل اس کی کبھی بالغ نہیں ہوتی۔ تیری عقل ہو جی لوگ جو ہنسے، میں نے کہا ابھی شرم نہیں ہے آپ کو؟ اور پھر بھی منحوس مولوی اور تبلیغی لوگ ہیں، کہتے مولوی صاحب آپ کی زبان تو تلوار ہے آپ کی زبان تو تلوار ہے مولوی صاحب، آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں آتا۔ میں نے کہا نہ مجھے بولنے کا طریقہ آتا نہ ٹٹی کرنے کا طریقہ آتا، کوئی نہیں آتا ہم لوگوں کو، یہ جو اس طرح نہ ٹٹی کرنے کا نہ پیشاب کرنے کوئی طریقہ بھی نہیں آتا۔ آپ کو سارے طریقے آتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بے حیا باش ہر چبا خواہی بکن من کلام نبوت الاولیٰ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، سمجھے؟ یہ نبیوں کی بات ہے کہ بے حیا باش ہر چی خواہی بکن، بے حیا بن کر کے جو کچھ تمہیں کرنا ہے۔ مولانا موسیٰ علیہ السلام الا متنبہ ہو جاؤ اگر تمہارے پاس عقل ہے، کلمۃ الا للتنبیہ، متنبہ ہو جاؤ اگر انسانیت ہے، مسلمان تو نہ ہو جائیں۔ تنبہو انما شک نہیں ہے اس میں، طائرہم عند اللہ، ان کی نحوست میرے خدا کے ہاں مکتوب عند اللہ، ان کی نحوست میرے ہاں لکھی ہوئی۔ منحوس یہی ہے، یہ منحوس ابن منحوس ہے، مکتوب عند اللہ، سمجھ میں آیا؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن یہ اپنی منحوسیت کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھے؟ چور خود کہیں دوسرے کو۔ وقالوا مہما تاتنا، کہتے ہیں مہما تاتنا کوئی سی بھی نشانی آپ لے کر کے آئیں گے، من آیتن، یہ مہما کا بیان ہے، مہما مرفوع محلا مبتدا، من آیتن اس کے لیے تمیز ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ اللہ آپ کا بھلا کر، مہم نہیں میں نے غلط بتایا، محلا منصوب ہے، تاتنا کے لیے مفعول ہے، مہما تاتنا بھی من آیتن لتسحرنا بها، تاتنا کے ساتھ متعلق ہے، یہ ہو گیا شرط، فما نحن بمؤمنین لک، یہ اس کے لیے جزا بنے گا، جو کچھ نشانیاں آپ لے کر کے ہمارے پاس آئیں گے تاکہ آپ ہمیں جادو کرنا چاہے، فما نحن بمؤمنین لک، ہم تیری تصدیق نہیں کریں گے، جاؤ کھڈے میں تصدیق نہ کر دو۔ فارسلنا علیہم الطوفان، اللہ نے ہم پر طوفان بھیج دیا، اے ہے نسلوں کو فصلوں کو ان کی طوفان نے تباہ کر دیا۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، اور ٹڈیاں بھیجیں، اللہ نے ٹڈیاں بھیجی، والقمل، اور جوئیں بھیج دیے۔ کمل کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بعض حضرات اس سے کھٹمل سے کرتے ہیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ کمل تو جوئیں کو کہتے ہیں، بخاری میں کئی جگہوں پر یہ ہے کہ جواں ہے، لیکن یہ کہ کھٹمل سے ترجمہ کر لو بہت اچھا۔ جوئیں سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف کھٹمل۔ حضرت مولانا کھٹمل صاحب آپ نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا؟ شکر شکر ہے، بہت ماشاءاللہ تجربہ ہوگا آپ کا۔ ہے اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ اب مکے کے اندر ٹڈیاں ہو گئی پچھلے دنوں میں، جیسے پورے حرم کے اندر یہ ٹڈیاں 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 ٹڈیاں، اور اب بھی میں گیا تو اتنی ٹڈیاں زیادہ، لیکن پھر بھی وہ سلسلہ زوروں کا ختم ہو گیا۔ یہ اسپرے مسپرے سے کچھ بھی، ان کے کھانے کے اندر بھی اسی طریقے پر شلواروں میں لباس میں کھٹمل گھسے تو پھر آدمی کو نیند کیا آئے گی۔ اور مینڈک بروزن مینگل، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ یہ مینڈک ان کے کھانوں کے اندر، چاول کے اندر، کھانے میں، سالن میں مینڈک۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل، اور جوئیں اور کھٹمل، والضفادع مینڈک، والدم، اور خون آتا تھا ان کے یہ کہ کھانے میں، حال کونہا آیات مفصلۃ، درحال کہ اللہ کی طرف سے ایسے عذاب تھے، مفصلۃ جدا جدا، مفصلات معنی تفصیل کے نہیں ہے، مفصلات کا معنی جدا 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 جدا۔ ایک عذاب طوفان کا آیا چند دن تاکہ نصیحت حاصل کرے، الو کے پٹھوں نے نہیں کیا، پھر جراد کا آ گیا، پھر چند دنوں کے بعد قمل کا آ گیا، پھر اس کے بعد آخر میں اللہ کا بھلا کرے والضفادع ان کو بھیجا، پھر آخر میں یہ کہ خون بھیجا۔ یعنی یہ ترتیب میں سمجھا رہا ہوں، حقیقت کیا تھی؟ اس طرح یہ مفصلات جدا جدا بیک وقت یہ نہیں آئے کہ کم از کم ان کو موقع ملے سوچنے کا۔
والدم آیات مفصلات، یہ اس قسم کی نشانیاں تھیں، یا یہ کہ عذاب تھے کہ مفصلات جدا جدا، فاستکبروا پھر بھی انہوں نے تکبر کر دیا، وکانوا قوم مجرمین، ولما وقع علیہم الرجز جس وقت عذاب ان پر آ گیا، قالوا یا موسیٰ اے موسیٰ ادع لنا ربک، اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا کر دو، بما عہد عندک جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو وعدہ کیا، لئن کشفت عنا الرجز اگر یہ کہ موسیٰ ہم سے اس عذاب کو ٹال دیں گے، لنؤمنن لک آپ کی تصدیق کریں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ فرماتے حضرت موسیٰ نے فدعا موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہ دعا کر دی، فلما کشفنا عنہم الرجز اس عذاب کو ہم نے ٹال دیا، الی اجل 2 سال تک کہ ہم بالغوا جہاں تک ان کو پہنچنا تھا، اس مدت تک جس مدت تک ان کو پہنچنا تو ہم مبتدا بنے گا، بالغوا مضاف الی خبر یہ صفت بنیں گے اجل کے لیے، اذا ہم ینکثون نکثوا عہدہم انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ دیا، اذا ہم ینکثون یہ لما کا جواب نہیں بنے گا، اس لیے کہ اذا کا ما قبل اللہ آپ کا بلا کریم ما بعد ما قبل میں عمل نہیں کرتا۔ فلما کشفنا عنہم الرجز الی یہ آپ کو 5ویں اس میں پارے میں بتایا، فلما کتب علیہم القتال ظہرت علیہم الخشیۃ اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، یاد ہے کہ نہیں ہے یہ قاعدہ وہاں لکھوایا تھا، فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل بالغ اذا هم ينكثون فانتقمنا منهم سے بدلہ لینا فاغرقناهم في اليم دریا کے اندر ان کو اٹھا کر کے پھینک دیا، بانهم كذبوا بآیاتنا ان کی تکذیب کی وجہ سے، وكانوا غافلین عن الآیات اور آیات سے غافل تھے، واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ہم نے اس قوم کو کہ جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، یستضعفون یہ خبر کانا کے لیے بنے گا، صلہ بنے گا، الذین کے لیے مفعول اول بنے گا، یہ صفت بنے گا، القوم کے لیے مفعول اول، اورثنا کا مشارق الارض ومغاربها یہ موصوف بنے گا، التی بارکنا فیہا صفت بنے گا، یہ مفعول ثانی اور اسنا کا اب ہو گیا۔ ہم نے قوم بنی اسرائیل کو، وہ بنی اسرائیل الذین کانوا یستضعفون جن کو کمزور سمجھا جاتا تھا، ان کو ہم نے وارث بنایا کس چیز کا، مشارق الارض و مغاربہا سرزمین مصر کے مشرق و مغرب کا، التی بارکنا فیہا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، وتمت کلمۃ ربک الحسنی اللہ کا عمدہ اور خوبصورت قسم کا وعدہ پورا ہو کر کے رہ گیا، وتمت کلمۃ ربک الحسنی یہ کلمتوں کے لیے صفت ہے، اللہ کے سچے اور خوبصورت وعدے ہیں وہ پورا بنی اسرائیل پر جو وعدے تھے وہ پورا ہو کر کے رہ گئے، الا بنی اسرائیل بما صبروا ان کے صبر کی وجہ سے، یہ ہو گیا مولانا تمت کے ساتھ متعلق ہے۔ ودمرنا ما کان یصنع فرعون اور ہم نے ملیامیٹ کر دیا اور ہم نے ہلاک کر دیا، ملیامیٹ کر دیا ہم نے، ما اس بلڈنگ کو کہ کان یصنع فرعون جو بنایا کرتے تھے، فرعونیوں نے جو بنایا، وقومہ ان کے قوم نے بنایا، وما اور ان انگور کے باغات کو کہ کانوا یعرشونہا جن کو چھتوں پر چڑھایا کرتے تھے، سارے باغات بھی تباہ، ان کی بلڈنگیں بھی تباہ ہو گئی، سمجھ رہی؟ اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو فرمایا ان کو وارث بنایا، بنی اسرائیل کو وارث بنایا اور ادھر سے ختم کر دی، تو ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کی بڑی ورلڈ ٹریڈ سینٹر سمجھے، اس قسم کی بڑی بلڈنگیں، گورنر ہاؤس، صدر ہاؤس، سمجھے ہوئے، چمچہ ہاؤس، ذلیل ہاؤس، کتا ہاؤس، گدھا ہاؤس، ان کو تو ختم کر دیا، باقی مکانات وہ بنی اسرائیل کے حوالے کیے، تو دونوں اپنے جگہ پر، یعنی ایک جگہ کہہ رہے ہم نے ان کی باغات کو اور ان کو تباہ کر دی، ان کی بلڈنگوں کو تباہ کر دی، دوسرے جگہ پر کذالک واورثنا بنی اسرائیل ہم نے ان کو بنی اسرائیل کو وارث بنایا، سورہ دخان میں بھی آئے گا، سورہ شعراء کے اندر بھی آ جائے گا، فلا تو گڑ گڑ نہ کرو، تو یہ تو تعارض ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے، جو وزیر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس، خدا ہاؤس، وہ رب ہاؤس، انا ربکم الاعلی، سمجھے، حجرت کا جو ہاؤس تھا، حجرت کا وہ حجرت کا ہاؤس اور اس کے نیچے جو حجرت تھے، حجرات ان کے ہاؤس ختم ہو گئے، باقی کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون ان کی جو بلڈنگیں وہ ساری چیزیں اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے کر دیں اور ان کو نشان عبرت بنا دیا اللہ نے تباہ، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے اللہ نے ان کو تباہ کر دیں، ان کی تباہی کے بعد اللہ پاک نے یہ بنی اسرائیل کے حوالے کیے، لیکن بنی اسرائیل بھی صبر نہ کر سکیں، پھر اس کے بعد اللہ نے یہ نعمتیں بنی اسرائیل سے بھی چھین کر کے ان کو تباہ کر دی، واہ واہ، سمجھے، اڑے ہو گیا۔ ودمرنا ما کان یصنع تباہ کر دیا ہم نے، ملیامیٹ کر دیا، ما کان یصنع اس بلڈنگ کو کہ جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا، لمبی عمارتیں، وما کانوا یعرشون پہلے والے وہاں پر عطف ہے، اور وہ باغات کے کانوا یعرشونہا جن کو چھتوں پر چڑھایا کرتے تھے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر بنی اسرائیل کو ہم نے پار کرا دیا، البحر بحر کلزم سے،
بحر قلزم سے ہم نے پار کرا دیا۔ فاتوا علی قوم یعکفون، ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ گئے ہیں، فرماتے ہیں کہ عمالقہ لوگ تھے یہاں پر، فاتوا علی قوم یعکفون، ایک ایسی قوم پر گزرا کہ یعکفون علی اصنام لہم، وہ اپنے چند بتوں پر دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بت پرست تھے، عمالقہ لوگ بت پرست تھے، سمجھے، اور گائے کی عبادت کرتے، اسی کو دیکھ کر کے اجعل لنا گائیتن ڈھگیتن نعبدھا، کوئی ڈھگی ہمیں دے دو، ڈھگی ہمارے ہاں کہتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، سندھی میں بھی چمنا ہے ڈھگی، مانا گائے دے دو، سمجھے، ڈھگی کہتے ہیں، ہندوستان میں بھی وہ لوگ بھی ڈھگی ہی کہیں گے، اصل چیز ڈھگی، سمجھے۔ قالوا علی قوم یعکفون، جو دھرنا دے کر کے بیٹھے ہوئے اعتکاف میں تھے، علی اصنام، اپنے بتوں پر، کائنۃ لہم، جو انہی کے تھے، ٹھیک ہے مولانا، یہ صفت بنے گا قوم کے لیے، قوم متعلق عطوں کے ساتھ، یہ کہ علی قوم متعلق ہو گیا، اور عطوں کا جاوزنا پر عطف ہے، گڑ گڑ نہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، اے موسیٰ ہمارے لیے مقرر کر دو، الہن مفعول ہو گیا، الہن کائنۃ کما لہم آلیہ، کائنۃ کے لیے یہ متعلق ہوگا، کما لہم آلیہ، ما مصدری، لہم خبر مقدم، آلیہۃ مبتدا مؤخر۔ قال انکم قوم تجہلون، تم لوگ پرلے درجے کے جاہل ہو۔ ان ہؤلاء، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تباہ شدہ ہے، ما، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کا وہ عمل کہ ہم کائنون فیہ، جس کے اندر یہ عمل لگے ہوئے ہیں، یہ تباہ شدہ ہیں۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور ان کے اعمال شرکی ہے، یہ سارے کے سارے باطل ہے۔ ما کانوا یعملون فاعل بنے گا باطل کا، باطل کا عطف ہے متبروں پر، ما ہم ثابتین فیہ، سمجھے، ما ہم ثابتون فیہ، یہ موصول صلہ، یہ نائب فاعل بنے گا متبروں کا، باطلوں کا اسی پر عطف ہے، یہ ان کے لیے خبر بنے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم، موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، فرمایا کہ اغیر اللہ ابغی لکم، ابغیکم کمن ابغی لکم، کیا غیر اللہ کو، بتوں کو بھی تمہارے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے میں معبود تلاش کروں، بطور الہ کے الہن تمیز بنے گا۔ وہو فضلکم، جبکہ اس اللہ نے فضلکم علی عالمی زمانکم، اس پر بحث ہو چکی ہیں۔ وَإِذَا أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، فرماتے کہ اذکروا، یاد رکھو کہ جب ہم نے آپ کو نجات دی فرعون کے چمچوں سے، اس حال میں کہ یسومونکم سوء العذاب، بیکار قسم کے عذاب تمہیں چکھاتے تھے، سوء العذاب مفعول ثانی ہو گیا، یقتلون ابناءکم، یہ بدل بنے گا، اس لیے کہ فعل تو بدل نہیں بنتا، بمنزلۃ البدل کہتے ہیں، سمجھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بچوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالک الانجاء، اس نجات کے اندر اللہ آپ کا بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی نعمت ہے تمہارے لیے۔ وفی ذالک، اس قتل کے اندر بلاء عظیم، تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ یہ الف لام میں بحث ہو چکا ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اڑے ہو گیا مولانا، اے جندہ پتریا ہو گیا مسئلہ یہاں پہ۔ اب آپ آئیں گے انشاءاللہ ظہر کے بعد، جا کر کے آرام کرو، اللہ مالک ہے، سمجھے بھائی جان، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ظہر کے بعد آپ لوگ تشریف،